بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ تبوک کی تیاری۔ گھر کی اجتماعی اور انفرادی مسئلے تو حل ہو گئے، اب ریاست کے اجتماعی اور انفرادی سطح پہ مسائل بھی حل ہونے کا وقت آ گیا۔ لگتا ہے خدا کو یہ منظور تھا کہ ریاست میں اب منافقین کے ذریعے مزید فتور نہ ڈلے، اب مومنین اور منافقین میں تقسیم واضح کر دی جائے۔ جیسے خدا اندھیرے کو پھاڑ کے اس کے پیٹ سے صبح کی روشنی نکالتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے طے ہو گیا تھا کہ اب مزید منافقین کے چہروں پہ پردہ نہیں ڈالے رکھنا، ان سیاہ دل والوں کی سیاہی ان کے چہروں پہ مل دینی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب اتنے لمبے سفر پہ جانے کا حکم مل گیا تو جن کے دلوں میں کچھ تھا، ٹیڑھا پن تھا اور کوئی معقول جواز بھی نہ تھا، وہ اس سفر پہ جانے سے کترا گئے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ سفر کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن دور کی جگہ تبوک چنی۔ تبوک شمال میں مدینہ سے جدید سڑک سے 778 کلومیٹر ہے۔ راستہ بنجر، پتھریلا، چٹانی پہاڑ، ریگزار، راہ میں کہیں کہیں شاذ پانی کا چشمہ، وہ بھی کھارا۔ اوپر سے سفر میں جانے کا موسم شدید گرمی اور حبس بھرا۔ اگست کا آخری ہفتہ 630 عیسوی، یہ رجب 9 ہجری کی بات ہے۔ جمعہ رات کا دن تھا جب فوج کو کوچ کا حکم ملا۔ فتح مکہ کے بعد حوازن اور طائف کے محاصرے سے آئے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کوئی 7.5 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ادھر کی تیاری ہو گئی۔ یہ تیاری بڑے جوش و خروش سے ہوئی۔ دوسری جنگوں کے سفر کے برعکس اس کی پہلے سے خبر خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ تیاری کرو، دور تبوک کی طرف جانا ہے۔ یوں پہلے سے اپنا ہدف اور مقصد بتا دینے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقاصد حاصل کر لیے۔ ایک تو دشمن کو صاف پیغام پہنچ گیا ہوگا کہ جان بچا سکتے ہو تو بچا لو، ہم آ رہے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ عرب قبائل کو بھی انتباہ ضروری تھا، ان میں دونوں طرف کے قبیلے تھے۔ جو حلیف تھے وہ تیاری کر کے آ ملیں، جو مخالف ہیں وہ اپنی خیر منائیں، اپنے لوگوں کو بھی تیاری کا موقع ملائے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہ تھا۔ لمبے سفر پہ بڑی جنگ کے لیے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی قوت سلطنت روم سے پنجہ ازمائی کے لیے جانا تھا، جس نے ایران کو ہرا کے دنیا میں روم کی نمبر 1 پوزیشن منوائی ہوئی تھی۔ اس کی سرحد کا فیصلہ ہونا تھا، اپنی ریاست کی حدود کا تعین کرنا تھا۔ یہ بہت اہم فیصلہ تھا۔ اتنے لمبے سفری قافلے کے لیے لاجسٹک سپورٹ پلان بنانا آسان کام نہیں۔ کہاں کہاں پڑاؤ ہوں گے، پہلا ہدف کیا ہوگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے اہداف چنے ہوں گے۔ جنگ کی اسٹریٹجی یعنی ایک بڑا منصوبہ، پھر اسے حل کرنے کی تراکیب، اپنی فوج کا حجم، ان سب امور پہ خرچ کی لاگت تخمینہ 30,000 لوگوں کا جمع غفیر لشکر میں جمع ہو گیا۔ 10,000 تو صرف گھڑ سوار تھے۔ مدینے کے باہر چھاؤنی شہر سے بڑی ہو گئی۔ اب اس چھاؤنی نے چل کے 14 دنوں میں تبوک پہنچنا تھا۔ خرچہ؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے عام بندے کی اپیل کی۔ خزانے میں پیسے کم تھے، موسم خشک سالی کا تھا، مدینے کے پھل پک گئے تھے، اتارنے باقی تھے، پیسہ ہر کسی کے پاس وافر نہ تھا۔ مسلسل کئی سال کی مہمات، جنگیں، سفر، لوگوں کو کمائی کرنے کا موقع کہاں ملا؟ پھر بھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا تو جو جس سے ہو سکا اس نے کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سب کچھ اٹھا لے آئے۔ پوری پونجی اس وقت ان کے پاس 4,000 درہم رہ گئی تھی، وہ سارے لے آئے۔ جب اسلام لائے ان کے پاس 40,000 درہم کا اثاثہ تھا۔ مشرکوں سے مسلمان غلام خرید کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بناتے رہے، خرچ کر دیے۔ ہجرت کی رات گھر میں 6,000 درہم بچے تھے، وہ سارے اٹھا کے ساتھ لے آئے۔ 2,000 ان میں سے بھی گئے، اب 4,000 رہ گئے تھے، وہ سارے اٹھا کر لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ سیدنا بولے، اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کافی ہے۔ سیدنا عمر گھر کا آدھا سامان اور سرمایہ لے آئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کوئی 30 کلو گرام چاندی، جو اس زمانے میں 200 اوقیہ کا وزن کہلاتی تھی، لے آئے۔ سیدنا عاصم بن عدی 90 دس کھجوروں کے ڈھیر اٹھا لائے، ایک دس میں کوئی 150 کلو گرام وزن ہوتا ہے۔ یوں ان کی لائی ہوئی کھجوریں آج تولی جاتی تو 1,300 کلو گرام وزن بنتا۔ سیدنا عثمان بن عفان کو تو عثمان غنی کا خطاب بھی اس جنگ میں ملا۔ 200 اونٹوں کا لدا لدایا تجارتی قافلہ تھا۔ پورا قافلہ لا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔ 19 کلو گرام چاندی اٹھا لائے، ڈھیری پہ رکھ دی، پھر گئے 5.5 کلو گرام سونا، 1,000 سونے کے دینار اٹھا لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر پہ رکھ دیا۔ پھر اٹھے اور کہیں سے 100 گھوڑے خرید کے لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں کھڑے کر دیے۔
یہ تھے عثمان غنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوہرے داماد کی سخاوت سے جھوم گئے۔ آقا کی صاحبزادی سیدہ رقیہ جنگ بدر کے دوران فوت ہو چکی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ کلثوم کا نکاح پھر سیدنا عثمان سے کرایا تھا۔ اس جنگ تبوک میں گزارے 50 دنوں میں سیدنا عثمان اتنا کچھ حکومتی خزانے کو دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ اس گرم اور حبس کے موسم میں اس لمبے سفر پہ ساتھ گئے۔ پیچھے مدینے میں ان کی دوسری زوجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کلثوم بھی فوت ہو گئیں۔ یوں دیکھیں تو سیدنا عثمان غنی نے اس جنگ میں جو کچھ دیا اس میں اپنی زوجہ کی زندگی بھی شامل ہے۔ اتنا کچھ جمع ہونے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سپاہیوں کے اونٹ نہ تھے۔ بے شمار لوگ آتے، سواری مانگتے، سواری نہ ملتی تو روتے ہوئے واپس جاتے۔ اللہ نے وہ منظر قرآن میں محفوظ کر لیا۔ میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں پاتا تو وہ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے کہ وہ خرچ کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ سورۃ توبہ۔ قرآن میں جن کی تصویر کشی کی ان میں دو سیدنا عبداللہ بن مغل اور سیدنا ابو لیلہ عبد الرحمن بن کعب تھے۔ روتے ہوئے جا رہے تھے، راہ میں سیدنا یامین بن نصری مل گئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، کیا کریں؟ پھر رونے لگے۔ روتے ہوئے کہتے جاتے ہم نے ساتھ جانا ہے، کوئی ساتھ لے چلے۔ یامین بن عمرو کا دل بھر آیا، فوراً انہیں ساتھ لیا، منڈی میں گئے، ایک اونٹ خرید کے انہیں دیا، کچھ زیادہ راہ بھی۔ اس طرح رونے والے غریب غربا بہت تھے، ان کا نام ہی البکاؤن پڑ گیا۔ فوج کی چھاؤنی پوری مدینہ کے باہر آباد تھی۔ شہر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز پڑھانے کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے سپاہ سالار اعظم تھے۔ فوج کا جم غفیر ہر لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور فیصلے کا متقاضی تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ چھاؤنی سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھیوں کو نکال دیا۔ مدینے کا نظم و نسق محمد بن مسلمہ انصاری کو سونپا اور اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے سیدنا علی کو مدینہ ٹھہرنے کا حکم دیا۔ سیدنا علی جو جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر سے لے کر فتح مکہ، حوازن، طائف، ہر مہم میں ہر جنگ کے ہیرو تھے، وہ اس بڑی فوج کے ساتھ نہ جانے پہ بہت پریشان ہوئے۔ پہلے بھی دبے دبے لفظوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کرتے رہے، مگر جب مدینہ سے قافلہ فوج نکل گیا تو بے چین ہو کے مدینے سے فوج کے پیچھے بھاگے۔ پہنچ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، پھر عرض کی آقا میں میدان جنگ کا سپاہی ہوں، ادھر عورتوں کے ساتھ نہیں رہا جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے شاید مسکرائے ہوں اور شاید یہ بھی کہنا چاہا ہو کہ محاذ جنگ کہاں نہیں ہوتا۔ اسی جنگ کے بعد تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہم جہاد سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سمجھایا اور پھر حکم دیا جہاں کہا جا رہا ہے وہاں رہو، پیچھے جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا شاید کہ آگے جہاں جس محاذ پہ علی کی ضرورت ہوتی ہے اس بار وہ جنگ نہیں ہونی۔ پیچھے منافقین نے جو شرارتیں کرنی ہے، مسجد زرار بنا کے منافقین نے مسلمانوں میں فرقہ بندی کرنی ہے، وہاں علی کی ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو فرمایا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، میرے لیے تم ہو، اگرچہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا علی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں واپس آگے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ مدینے سے قافلہ بڑے جاہو چشم سے نکلا تھا۔ مدینے کے بچے، بڑے بوڑھے، عورتیں گھروں کی چھتوں پہ، درختوں سے لٹک کے، میدان میں پیچھے بھاگ کے، آس پاس کے پہاڑوں پہ چڑھ کے دور تک ساتھ چلتے جا کر خداحافظ کہہ کر گئے تھے۔ فوج بھی مدینے کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی نہ وہاں سے نکلی تھی۔ 30,000 لوگ، جن میں 10,000 گھڑ سوار، زرہ پوش۔ کیسا خوش فضا انمول منظر تھا! گھوڑوں کی دل کی چال سے چلنا، گرد اڑانا، ریت کا اچھلنا، خداحافظ کہنا، وہ سب بہت پروقار منظر تھا۔ جمعرات کا دن تھا، دن ڈھلے کا وقت۔ دائیں طرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ دھوپ سے نہاتا سنہرا ہوا احد پہاڑ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداحافظ کہہ رہا تھا۔ بڑا سہانا منظر تھا۔ سیدنا ابو خیثمہ بھی مدینہ کے باسی تھے۔ گھر کی چھت سے فوج کی روانگی دیکھتے رہے، پھر اترے۔ دیکھا ان کی بیویوں نے صحن میں چھڑکاؤ کر کے ان کے لیے تخت بچھایا ہے، نرم تکیے رکھے ہیں، ساتھ ٹھنڈے میٹھے مشروب۔ ایک دم جھرجھری آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوپ گرمی
غبار راہ کے سفر میں ہیں اور میں ان کا غلام، یہاں یہ عیاشی، توبہ توبہ۔ ایک دم تخت پہ لات مار دی، اپنی اونٹنی نکالی، زیادہ راہ لیا اور اونٹنی دوڑائی۔ مل گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں، جا کے آقا کو ردا سنائی۔ آقا نے تبسم فرمایا۔ سیدنا ابو ذر غفاری ساری عمر فقیر رہے، ایک سواری ہوتی تھی، وہ بھی کبھی تندرست کبھی بیمار۔ ان دنوں ان کا اونٹ بیمار تھا، سوچا ذرا تندرست ہو جائے پھر سوار ہو کے جا ملوں گا۔ وہ الٹا دن بدن اور بیمار ہوتا گیا، اتنا لاغر ہو گیا اونٹ ان کا کہ سفر پہ لے جانے کے قابل نہ رہا۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے تو جانا ہی تھا، سامان کندھوں پہ ڈالا، پیدل چل پڑے۔ قافلہ کوئی ساتھ نہیں، فوج خدا جانے کہاں کہاں پڑاؤ کرتی۔ کب تبوک پہنچے؟ تبوک پہنچنے سے پہلے ایک پڑاؤ میں صبح دم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دور کھلے ریگستان میں کوئی ریت پتھروں پہ پیدل اکیلا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ والوں کو جہاں 14 دن لگے، پیدل چل کے گئے ابو ذر غفاری 12 دن میں ادھر تک جا پہنچے۔ راہ میں کئی پہاڑی دروں سے شارٹ کٹ لگائے، آرام کم کیا، چلے زیادہ۔ پہنچ گئے، پاؤں سوجے ہوئے، جسم گرد آلود، گھنے سخت گھنگریالے بال مٹی سے اٹے ہوئے، بڑا سا سر ان کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے باغ باغ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دور ہی سے انہیں دیکھ کے پہچان گئے تھے۔ ابو ذر یہ تنہا ہے، تنہا اٹھے گا، تنہا مرے گا، اور روئے زمین پہ کوئی اس سے زیادہ سچ کا برملا اظہار کرنے والا نہیں۔ ہوا بھی یوں، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔